الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آلها الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين منتخبين المنتجبين المعصومين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العلي وشرع صدورنا بمعرفة العلي وأملأ قلوبنا بذكر العلي وأبقى أعيننا في هم العلي الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وأخت العلي وأبناء العلي وبنات العلي وشية العلي ولعن الله على أعداء العلي أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما انت المنذر ولكل قوم هاد صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں دعا گو ہوں خلا کے مطلق آپ سب کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرما مالک اس کا اجر کثیر عطا فرما مالک اپنی عزت اور عظمت کے صدقے میں مالک حاضرین کے مال رزق میں برکت عطا فرما بانیان کے مال رزق میں برکت عطا فرما مالک جتنی محرومی نسوانی جہان سے رحمت فرما گئے ہیں حاضرین میں سے اور بانیان میں سے مالک ان کے درجات عالی ہیں مزید مطالع فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جنت ماوا جنت فردوس میں جگہ عطا فرما مالک جہاں بھی ذکر اعضا ہو رہا ہے مالک اس کی خود محافظت فرما عزا ذکر اعضا کے دشمن کو نیست اور نابود فرما مالک پاکستان کی خود محافظت فرما جہاں بھی شیعیان علی ہیں مالک ان کی محافظت فرما مالک پالنے والے لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے وارث زمان امام زمان کو جلد ظہور فرما ہم سب کو ان کے یاران و انصار میں شمار فرما بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر مستضعفیہا بعدد ما آتا بہ علمک اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد حمد ہے اس خالق کی جس نے کائنات کی ساری فضیلتیں علی کے مقدر میں لکھ دی ہیں میں نے آپ کا کوئی وقت کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے یا ایسے کہہ دوں اپنی عبادت کا آغاز کر دیا ہے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے لیے لاکھوں کا مجمع ہے غور سے سنیے گا اتنی لمبی آج تقریر نہیں کرنی کامی وقت میں زیادہ سے زیادہ بولنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو ہے نا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے شاہ جی حمد ہے اس خالق کی جس نے کائنات کی ساری فضیلتیں علی کے مقدر میں لکھ دی ہیں یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں یہ قوم غدیر سے پہلے کا اللہ کا ایک فیصلہ ہے جب اللہ نے تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کیا یا ایسے کہتا چلوں امیر المومنین کیونکہ ولایت پہ پڑھنا ہے نا امیر المومنین کوفہ میں موجود ہیں مولا امیر کائنات نے علی ابن ابی طالب نے نماز شب پڑھا عمر کہتا ہے پھر ساتھ ہم علی کا غلام بن کے علی کے قدموں کے پیچھے
علی کی حفاظت کرتے ہوئے میں بھی ساتھ چلا۔ دیکھا کہتا ہے ہم ایک گلی میں مڑے اور اسی گلی میں آواز آ رہی تھی، ایک بہت خوبصورت لہن و لہجے کے ساتھ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ قمبر کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس قرآن کو، اس آواز کو سنا جائے کچھ دیر کے لیے۔ اس وقت امیر المومنین نے قرآن پڑھا جا رہا تھا نا، سامنے سے قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، لیکن ناطق قرآن نے قمبر کے دل میں آئی ہوئی بات کو سمجھا اور دیکھ کر فرماتا ہے قمبر آ چل، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے قرآن ہی اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ آپ پیچھے رہ گئے، قرآن ہی اس پہ لعنت کر رہا ہے، کیونکہ خود قرآن کی آیت ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن پہ خود قرآن ہی لعنت کرتا ہے، پڑھتے بھی ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھی کرتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی تو اس لیے مختصر کرنے لگا ہوں۔ دیکھا جناب قمبر فرماتے ہیں ہم امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چلے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں ہے، اذان و اقامت، نماز با جماعت ہوئی، لوگ امیر المومنین سے سوال کرنے میں مصروف ہوئے، کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، کوئی زمین و زمان کی باتیں کر رہا تھا، جو جس کے ذہن میں سوال تھا، کیونکہ اس سے سوال کیا جا رہا تھا، جو کہتا ہوا نظر آتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھ لو۔ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جناب قمبر فرماتے ہیں میں نے موقع دیکھ کر پھر میں اسی گلی میں آ گیا کہ اس کا لہن و لہجہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ قرآن یہ جو پڑھ رہا ہے قرآن ہی اسی پہ لعنت کر رہا ہے۔ جا کر پوچھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے۔ دیکھ کر کہتا ہے میں آیا اس کے گھر کے سامنے، وہ نایا تھا کوفے میں، کہیں کا مسافر تھا، یہاں آیا ہوا تھا، یا کچھ دن ہوئے تھے اس نے کوفے میں قیام شروع کیا تھا۔ دیکھا کہتا وہ اپنے مقام سے نیچے آیا، مکان سے نیچے آیا جہاں اس کی رہائش تھی، میں سامنے کھڑا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا آپ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس نے توحید کے لیے، توحید کے بارے میں جس کی یہ کتاب ہے وہ بھیجنے والا جو ہے اس کی صفات، اس کے کمالات کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قمبر کہتے ہیں اس نے وحدہ لا شریک کے بے مثل بے مثال خالق مطلق کے سارے صفات بیان کر دیے، اور رب العالمین ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، سب کو وہ روزی دیتا ہے، اپنے دشمن کو وہ بھی کھلا دیتا ہے۔ وہ دیکھ کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ہی عبادت کی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا۔ بعد میں نے پوچھا جس پہ تو جو قرآن پڑھ رہا تھا بہت اچھے لہجے کے ساتھ جس پر نازل ہوا ہے، جو مفسر کل ہے، اس کے بارے میں بتا۔ دیکھ کر کہتا ہے وہ یاسین ہے، اس کا لقب ہے مزمل مدثر، طٰہٰ یاسین رحمت کل ہے، وہ بغیر وحی کے نطق ہی نہیں کرتا جب تک اللہ اس پہ وحی نہ نازل کیے کرے۔ تو دیکھ کر کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے نام کے بغیر، اس پہ ایمان لانے کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، کلمہ مکمل نہیں ہوتی، شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا محمد رسول اللہ کا ایک وسیع ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے جس کا نام علی ہے، علی کے بارے میں بتا۔ قرآن لہجے کے ساتھ پڑھنے والا، خوبصورت آواز میں پڑھنے والا، خوبصورت انداز میں پڑھنے والا۔ دیکھ کر کہتا ہے اللہ اللہ کیا جائے، محمد رسول اللہ پہ درود و سلام ہے، علی تو ہم جیسا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا شاہ جی جو کہتے ہیں تو علی ہم جیسے ہیں، یہ ہم جیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، مسئلہ پہلے سے ہے۔
1400 سال پہلے بھی ایسے کہنے والے موجود تھے. تاریخ بتاتی ہے نا، تاریخ بتاتی ہے. میں نے بس اسے چھوڑا کیونکہ کمبر کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ پکار رہا تھا، محمد رسول اللہ پکار رہا تھا، مانتا تھا توحید کو، مانتا تھا رسالت کو، لیکن ولایت کو نہیں مانتا تھا. کمبر کہتا ہے میں نے اسے چھوڑا. جب کوفہ کی مسجد کے سین میں آیا، امیر المومنین نے دور سے آواز دی، کمبر تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا ہے نا؟ مولا فرما رہے تھے کمبر یاد رکھ، جب اللہ کے سامنے تمام روحیں جمع ہوئی تو میں علی بھی موجود تھا، کیونکہ پہلی ولایت کا اعلان جو خدا نے کیا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایک جملے میں دے کر کے. امیر المومنین کمبر کی طرف دے کر فرماتے ہیں یاد رکھ، جب ساری روحیں جمع ہو گئی، جہاں یہ فیصلہ ہوا ہے ساری روحیں جمع ہو گئی، امیر المومنین دے کر فرماتے ہیں بہت سی روحوں نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا. مولا دے کر فرماتے ہیں جن نے اس کلمہ کا تکرار کیا، پڑھا، ان سب کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں. مولا دے کر فرماتا ہے کمبر یاد رکھ، اور اس کے بعد جس روح نے محمد رسول اللہ کہا، پڑھا، ان سب کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں. دے کر فرماتا ہے کمبر یاد رکھ، اس وقت عالم ارواح میں جس روح نے علی ولی اللہ پڑھا، وہ آواز بھی میرے کانوں میں محفوظ ہے. امیر المومنین کمبر کی طرف دے کر فرماتے ہیں یاد رکھ، یہ جو قرآن پڑھ رہا تھا لہجے کے ساتھ، میں نے اسے سنا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھا، لیکن علی ولی اللہ نہیں پڑھا. تو اس لیے قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن ہی اس پہ لعنت کرتا ہے. امیر المومنین لنگر آسمان و زمین مدینہ میں لہرن کتابوں میں ملتا ہے، موجود ہے. صبح کا وقت ہے، علی سورج سے مخاطب ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سورج علی سے مسائل پوچھ رہا ہے. ایسے کہتا چلو نا، امیر المومنین اسے جواب دے رہے ہیں. سورج فیض حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ علی ولی ہے، سورج مخلوق ہے. کمالات ٹھیک ہے وہ آسمان پہ ہے، لیکن امامت کی وجہ سے آسمان پہ ہے نا، کیونکہ پوری کائنات جن کی وجہ سے خلق ہوئی ہے آل محمد ہے نا. کسی صحابی نے دیکھا کہ علی سورج سے مخاطب ہے. یہ واقعہ ہوا سید الانبیاء رحمت کل وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی کے پاس آیا، دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آج میں نے دیکھا ہے آپ کا بھائی، آپ کا وسیع سورج سے مخاطب تھا، سورج سے گفتگو فرما رہے تھے، سورج سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. یا ایسے کہہ دوں علی حکم دے رہا تھا، ہے نا توجہ. سید الانبیاء رحمت کل سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتے ہیں کل صبح تم بھی علی کے ساتھ چلے جانا، دیکھ کر آنا علی سورج سے کہتا کیا ہے یا سورج علی سے مانگتا کیا ہے نا توجہ شاہ جی. تاریخ بتاتی ہے کچھ صحابی ساتھ نبی کے یار علی کے ساتھ امیر المومنین مدینہ میں چل رہے تھے. سورج طلوع ہوا، سورج سے آواز آئی السلام علیکم یا اولو یا آخرو، جتنے بیٹھے ہو علی کی ولایت پڑھ رہا ہوں. آواز آئی سورج سے
अस्सलाम अलैका या अव्वलो या आखिरो। तारीख बताती है ऐसे बहुत ज्यादा कुछ सूरज ने कहा है, क्योंकि सुना इतना जाता है ना, ऐसे आगे लोग नहीं सुन सकते, तो मैं वही बात करके खत्म करता हूँ। तारीख है और जिसने देखना है वो जाके देख ले। जब सूरज से आवाज आई ना, बहुत सारे नबी के दोस्तों को, सहाबी को, सहाबियों को ये बात बर्दाश्त न हुई। अली को छोड़ा, जैसे पहले छोड़ते थे, नबी को भी छोड़ देते थे। ये तो मदीना था, वैसे जंग में भी इन्होंने छोड़ दिया है। यही बात है ना, हकीकत है, तारीख है, सब ने लिखा है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। छोड़ के भागे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या कहते हो, रसूल की खिदमत में आते हैं, देकर कहते हैं या रसूलुल्लाह, गज़ब हो गया है। जो बात आपने बताई थी ना उस वादा शरीक के लिए, उस कादिर मुतलक के लिए, आज जब सूरज तलू हुआ है, अली की तरफ देखकर कहता है अस्सलाम अलैका या अव्वलो या आखिरो। भाई अव्वल तू है और आखिर तू है, रहमत कुल ने। फरमाया देखो मैं मुफस्सिर अव्वल हूँ, मैंने तफसीर करनी है हर जुमले की, कुरान की हर आयत की तफसीर मैंने ही करनी है। ये बताओ इस जुमले की भी तफसीर मैं करूंगा ना, ये बताओ तुम्हारे ज़हनों के मुताबिक कर दूं या जो सूरज कहना चाहता था उसके मुताबिक कर दूं। ये हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सूरज में तो वैसे ही गर्मी है, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना हमारा ज़हन बर्दाश्त कर सकता है, अली की विलायत को सुन सकता है, उतना ही बता दीजिए, ज्यादा नहीं, ताकि हम इससे भी ज्यादा दुश्मनी अली में न चले जाए। यही बात है ना, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तफसीर बताइए सूरज की मंशा क्या थी, क्या कहना चाहता था सूरज उस वक्त। रिसालत माप रहमत कुल ने बगैर वही के ना नुत करने वाली जबान ने फरमाया याद रखो सूरज या अव्वलो, मेरे भाई अली को इसलिए कहा है क्योंकि सबसे पहले ज़हरन मेरे ऊपर ईमान लेने वाला अली है। तुम सबको तो पता ही नहीं था ना इस्लाम होता क्या है। दौरे जहालत में आप थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, लेकिन अली उस वक्त भी इमाम था, उस वक्त भी मेरा खलीफा था। रसूल ने जो तशरीह की है, जो हर बंदा इसको मान सकता है, रसूल ने फरमाया याद रखो सबसे पहले मेरी नबूवत पे ज़हरान ईमान लेकर आने वाला मेरा भाई अली है। या रसूल अल्लाह या आखिर क्यों कहा है? तो सैयदुल अंबिया फरमाते हैं क्योंकि या आखिर इसलिए कहा है जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ना तो तुम सकीफे की मीटिंग में होंगे, तुम तो लड़ रहे होगे ना, कोई कहेगा मैं खलीफा, दूसरा साहबी कहेगा मैं खलीफा, अंसार कहेंगे हम में से होना चाहिए, मुहाजिरीन कहेंगे हम में से होना चाहिए। भाई तारीख है, कोई नई बात नहीं है। हर मुअल्लिफ ने इस बात को लिखा है। ये जो इख्तलाफ हुआ है सकीफे में, ये थोड़ा बहुत जो हर मुसलमान मानता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साहबी दोनों तरफ थे, अंसार और मुहाजिरीन, दोनों कहते थे नहीं नहीं हम में से खलीफा होना चाहिए। दोनों पार्टियां यही कहती थी, तारीख है। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में सैयदुल मुरसलीन फरमा रहे हैं या आखिरो, सूरज ने इसलिए कहा है कि जो तुम होगे सकीफे की मीटिंग में, जो मेरे ज़हरन तदफीन और दफन के लिए जो इंतजाम करेगा उसे खिलाफत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अल्लाह का वली है। तुम मानो या ना मानो,
بھئی علی کو کوئی مانے یا نہ مانے، جو مانے گا اس کا فائدہ ہے نا، جو نہیں مانتا تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہی وجہ ہے نا سید الانبیاء فرما رہے ہیں تم ادھر مصروف ہو گئے لیکن علی میرے ساتھ ہوگا، اس لیے یا آخر کا ہے۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں یاد رکھو اور میرے صحابیوں اور میرے دوستوں، علی وہ خلیفہ ہے، علی وہ میرا دوست ہے، علی وہ میرا وسیع ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو سب سے پہلے ظاہراً میرے ساتھ تھا اور آخر تک میرے ساتھ ہوگا۔ تم چھوڑ جاؤ گے، کوئی میدان میں چھوڑے گا، کوئی سفر میں چھوڑے گا، کوئی میرے جانے کے بعد مجھے چھوڑ دے گا۔ علی پہلے بھی میرے ساتھ تھا اور علی آخر تک میرے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے سید الانبیاء رحمت کل نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی یولمنی ما یولمہم ویحضرنی ما یحضرنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورضوانکا ولیہ ولیہ مالک انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں علی میرا خون ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا جسم ہے۔ تو میں اس جملے کی وضاحت اس طرح نہ کر دوں۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرے ساتھ ہے، میں علی کے ساتھ ہوں۔ علی سے جو لڑے گا وہ میرے ساتھ لڑے گا، جو علی سے صلح کرے گا، جو علی کے ساتھ چلے گا، اور جس نے علی کو قبول کیا اس نے ہی مجھے قبول کیا۔ دیکھیں یہ جملہ اردو میں ہے نا، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم۔ اگر خون جسم گوشت کو نکال دیا جائے تو سید الانبیاء فرما رہے ہیں یا علی جو تیرا ہے وہی میرا ہے، تیرا میرا، یہی جملہ بچتا ہے نا۔ سید الانبیاء نے دنیا والوں کو بتا دیا ہے یاد رکھو جو جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ جو جو علی کا ہے معیار علی ہے، یاد رکھنا۔ معیار امیر المومنین کی ذات ہے۔ یہی تو وجہ ہے دین کو بچانے کے لیے، توحید کا پرچار کرنے کے لیے کسی نبی کی بیٹی اتنا بازاروں میں نہیں گئی جتنا علی کی بیٹیاں بازاروں میں چلی گئی۔ توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، ولایت کو بچانے کے لیے سید سجاد 40 سال تک خون روئے تھے۔ آپ زیادہ اکثریت آپ میں سے سادات ہیں اور میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں۔ اگر کوئی جملہ سخت پاٹ دوں تو مجھے معاف کر دینا۔ مالک آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کسی طالب علم نے اس جملے کو پڑھا کہ سید سجاد 40 سال تک خون روتے رہے ہیں۔ اس نے کتاب اٹھائی اور سید محسن الحکیم کے پاس جاتا ہے، وقت کا مرجع تھا، دیکھ کر کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، آپ علماء ربانیین میں سے ہیں، یہ جو روایت ہے
کہ امام سجاد 40 سال تک خون روتے رہے ہیں۔ یہ ایک انسانیت کے ساتھ یہ بات متفق نہیں ہے کہ کیسے کوئی شخص زہران خون رو سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، علماء اس طرح نقل کرتے ہیں کہ سید محسن الحکیم کے پاس ایک رومال تھا جو سفید تھا۔ وہ رونے لگے اور انہوں نے وہی رومال اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ جب رومال ہٹانا، اسی رومال پہ خون لگا ہوا تھا۔ طالب علم کو جواب مل گیا۔ سید محسن الحکیم بتا رہے تھے، میں آج 1400 سال کے بعد کتابوں میں سے پڑھ کے میں خون رو سکتا ہوں۔ وہ سید کیسے خون نہ روئے جس کے سامنے وہ پھپھیاں بے ردا تھی، جس کا سورج بھی حیا کرتا تھا۔ سید محسن الحکیم روئے اور فرمایا، یہ حقیقت ہے۔ امام سجاد نے عالیہ کو بازار میں چلتا دیکھا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، کوفہ اور شام کے بازار میں ہم پہ اتنا ظلم کیا جاتا تھا، اتنا ایسے کہہ دو نا اجر رسالت دیا جاتا تھا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں، جب بازار ختم ہوتا تھا میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکتا تھا، پھوپھی مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ مولا سجاد فرما رہے ہیں، آزادارو، اتنا اجر رسالت ملتا تھا کہ ہمارے لباسوں کا رنگ اول ہو جاتا تھا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں، بازار سے ہمارا قافلہ گزر رہا تھا، کسی شقی و قلب عورت نے میرے اوپر آگ پھینکی، میرا امامہ جل گیا کیونکہ میرے ہاتھ رسیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، میں ہاتھ سے اپنے آگ کو نہیں ہٹا سکتا تھا۔ مولا فرمائے رہے ہیں، آزادارو، امامہ بھی جلا، میرے ساتھ میرے سر پہ بھی تکلیف ہوئی۔ مولا سجاد علیہ السلام 40 سال تک خون روتے رہے ہیں۔ کس لیے خون روتے رہے ہیں؟ جب بازار کوفہ میں سیدانیوں کو لایا گیا نا، تاریخ اس طرح بتاتی ہے، اس محلے میں سادات کو لے آئے جہاں امام حسین کے قاتلوں کا محلہ تھا۔ اشقیاء میں سے، قاتلین میں سے سارے قاتلین